3 امپورٹنٹ ٹپس. اب میں آپ حضرات کے سامنے 3 مہتوپورن ٹپس رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم نصیحتیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور احمد کے اندر یہ حدیث ہے، اتق اللہ حیث ما کنت. یہ لوگوں سنو، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا ڈر اور خوف اپنے ہردے میں، اپنے دل میں پیدا کرو. جہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، نہیں لگا ہوا ہے، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، دھرتی کے کسی بھی حصے میں ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پالنہار، تمہارا رچیتا، تمہارا کریٹر تمہیں دیکھ رہا ہے. جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، وہ اللہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اور اس اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے. کسی ظالم حکومت یا پھر کوئی بھی اتیاچار کرنے والا، کرائم اور جرائم کرنے والا ہے، اس کے گریبان کو پکڑنا ہے، اس کو حق کی طرف جھکانے کی کوشش کرنا ہے. اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے دبنا نہیں ہے، اس کی ظلم و زیادتی کو روکنا ہے، لوگوں کو اس کے اتیاچار اور کرائم اور جرائم سے بچانا ہے. نہ تلواروں کی دھار سے، نہ گولیوں کی بوچھار سے، نہ تلواروں کی دھار سے، نہ گولیوں کی بوچھار سے. مسلم تو ڈرتا ہے بس اپنے پروردگار سے. تو اپنے خالق اور مالک سے ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھنا ہے، سب کو نکال پھینکنا ہے. دوسری چیز، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ سنو، اگر کبھی کوئی تم سے غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، تو فوراً اس کی تلافی کرو. تلافی کیسے ہوگی؟ الحسنہ، نیکیوں کے ذریعے. اگر تمہاری فرض نماز چھوٹ گئی، جب یاد آئے فوراً اس کی قضا کرو، اس کو ادا کرو. اگر بندوں کے ساتھ کسی طریقے سے تم نے زیادتی کی، کوئی ظلم کیا، تو جاؤ اس کا حق ادا کرو، اس سے معافی تلافی کرو. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے. ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ اے لوگوں، ہر ویکتی کے ساتھ، ہر منش کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو. جو اسلام وضو کرنے کے لیے جب آدمی پانی کا استعمال کرتا ہے تو پانی زیادہ بہانے کی اجازت نہیں دیتا، تو کسی دوسرے انسان کا خون بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ جو کسی چیٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کوئی ویکتی کے اوپر اتیاچار کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس لیے اسلام کے ہم علم بردار بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بنے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور اس طریقے سے ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں جیسا اخلاق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جو کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے لیے چھوڑا اور رکھا، اور یہ دکھایا کہ جو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگی ڈالا کرتی تھی، کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، اور کیا ہے کہ اپنے گھر کا کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بوڑھی بیمار ہوتی ہے تو اس کی عادت کے لیے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ میں برائی کا بدلہ کس طریقے سے بھلائی سے دیتا ہوں. وہ بوڑھی کس طریقے سے جب دیکھتی ہے کہ یہی وہ محمد ہے جس کے اوپر میں نے گندگی پھینکی تھی، تو رونے لگتی ہے، اور کلمہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے وہ مسلمہ بن جاتی ہے، مومنہ بن جاتی ہے، ایک ایشورواد کو ماننے والی بن جاتی ہے، اللہ کو ماننے والی بن جاتی ہے. اور سچا دھرم ہے، اسلام دھرم ہے، اس کو ایکسپٹ کرتی ہے، سویکار کرتی ہے، قبول کرتی ہے. دوستو بزرگوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع سے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا عام اعلان کر دیا اور فرمایا، جہاں جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. لوگ اپنی گردنیں جھکا رہے تھے، چھما کر دیجئے، معاف کر دیجئے، دیا کر دیجئے.
آپ ہماری جان کو بخش دیجئے، آپ زمین جائیداد دولت لے لیجئے لیکن ہماری جان کو بخش دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تمہاری جان کو بھی میں نے چھوڑ دیا اور تمہارے مال کو بھی میں نے چھوڑ دیا، تم اپنے گھر میں رہو اور تم سب کے سب آزاد ہو۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تو اس طریقے سے اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایک شیتل چھایا جو درخت سے انسانوں کو ملتا ہے، ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈا سایہ، اس درخت کی سب لوگ حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ایمان والے کو ایک بہترین درخت کی طرح بن کر کے رہنا چاہیے، جو درخت پورے سال پھل دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون، کہ اے لوگو دیکھو کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی عادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار کو اپنائیں، تاکہ دنیا یہ دیکھ کر کے یہ کہہ سکے کہ جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو اس کے نبی کتنے اچھے ہوں گے۔ آج اسی کی بات کی ضرورت ہے، اس کو ہم اب دنیا کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کیسے۔